دنیا میں بہت عجیب و غریب کہانیاں سننے کو ملتی اور اسی طرح میں لے کے آیا ہوں آج آپ کے لیے ایک حیرت انگیز کہانی اور ایک ملک کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک جہاں صرف 3 بندے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ڈیلی امتار ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین۔ یہ کہانی ہے دوسری جنگ عظیم کے وقت۔ دوسری جنگ عظیم میں برٹن فوج نے سمندر کے بیچ میں یعنی وہاں پر انہوں نے ایک جگہ بنائی ہے اور اس جگہ کو اپنی جنگی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے انہوں نے بنائی تھی وہ جگہ، اور اس جگہ سے جرمنی کے جب جہاز آتے تھے تو وہاں سے وہ کوشش کرتے تھے کہ ان جہازوں کو گرایا جائے، لیکن دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد برطانیہ نے وہاں پر کوئی فوکس نہیں کیا، لیکن انہوں نے کوئی وہاں پہ دوبارہ کوئی کارروائی ڈالنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس جگہ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح برطانیہ فوج میں ایک میجر تھا اور وہ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ میں ایسا کیا کام کروں جس سے میں مصروف زندگی گزاروں۔ اس کے بعد انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن کا انعقاد کیا، انہوں نے ریڈیو اسٹیشن چلانا شروع کر دیا۔ اس میں یہ ہوا کہ ان کے دڑا ڈر ریویوز جو ہے لسنرز بڑھتے گئے اور لوگ برطانیہ میں ان کو پسند کرنے لگے، ان کے پروگرامز کو بہت غور سے سننا انہوں نے شروع کر دیا اور ان کے فین فالوئنگ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا جو BBC کے لیے خطرہ تھا۔ پھر اسی طرح ہوا کہ ان دنوں میں یعنی اس زمانے میں صرف BBC کو الاؤ تھا کہ وہاں پر ریڈیو اسٹیشن چلائے، اور انہوں نے اسی طرح ان کے ریڈیو اسٹیشن کے اوپر پابندی لگا دی اور اس کا ریڈیو اسٹیشن جو ہے ان کا بند کر دیا۔ یہ بندہ کون تھا؟ اس بندے کا نام ہے رائے بیٹس، ان کا نام ہے۔ پھر انہوں نے اس طرح کیا کہ میں کچھ اس طرح علاقے میں جاؤں گا جہاں سے میں ریڈیو اسٹیشن چلانا شروع کر دوں۔ پھر انہوں نے UK کے ساحل کے قریب سے انہوں نے چلنا شروع کیا اور وہ تقریباً کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر نکل گئے اور وہ پہنچ گئی سی لینڈ پر۔ سی لینڈ کسی ملک کا حصہ نہیں تھا اس ٹائم، وہ ایک انٹرنیشنل واٹر کے اندر فال کرتا ہے، ایک انٹرنیشنل واٹر کا وہ باقاعدہ حصہ ہے۔ انہوں نے اس طرح کیا، جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کا انعقاد کیا اور انہوں نے ریڈیو اسٹیشن چلانا شروع کر دیا۔ پھر وقت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو میں ایک الگ ملک بنانا شروع کر دوں۔ پھر ان کی کوششوں کی وجہ سے انہوں نے سی لینڈ کو الگ ملک بنا دیا، اور وہ ایسا ملک ہے جہاں پر آپ بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ آپ کو امیگریشن سٹیمپ چاہیے ہوگا، آپ کو ان سے ویزا چاہیے ہوگا، اور ان کے مطابق یعنی سی لینڈ کی جہاں پر ابھی 3 بندے رہ رہے، ان کے فیملی ان کے خاندان کے 3 بندے اب تک رہ رہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً سینکڑوں 100 سے زیادہ ای میلز آتی ہے کہ ہم آپ کے ملک میں آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو پرمیشن نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے اپنے لیے سیٹ اپ رکھا ہوا ہے اور سی لینڈ نے اپنی فٹ بال ٹیم بھی بنا رکھی ہے۔ سی لینڈ کا ان کی کرنسی بھی ہے، ان کی فٹ بال ٹیم بھی ہے، اور وہاں پر سی لینڈ اگر آپ یہ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں تو سی لینڈ کے اندر جو چھوٹا سا ملک ہے ان کا اپنا الگ ایک جھنڈا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں ٹاورز کے اندر یعنی پانی کے اندر انہوں نے بیڈ رومز بنانا شروع کر دیے۔ انہوں نے اس کو شاہانہ طور پر تیار کیا اور وہاں پر بیڈ رومز بھی ہے، وہاں پر کچن بھی ہے، وہاں پر جیل بھی ہے۔ اور جیل سے متعلق اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو جرمنی کے کچھ لوگوں نے وہاں پر حملہ کیا اور وہاں پر قبضہ کرنا چاہا۔ پھر ایسا کیا ہوا، انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے بندوق کی نوک پر ان کو پکڑ لیا اور وہاں پر جیل میں ڈال دیا۔ پھر 3 مہینے تک انہوں نے ان بندوں کو جیل میں رکھا اور جرمنی سے ایک خصوصی ہیلی کاپٹر آیا اور انہوں نے وہاں لینڈ کیا اور ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی اور اپنے بندوں کو چھڑا کر لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ سی لینڈ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس جگہ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں اور دوبارہ کوشش نہیں کریں گے۔ اس طرح باقی بہت سارے لوگوں نے وہاں پر کوشش کی ہے۔ یہ کہانی میں نے آپ کو سنائی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے ناظرین، جس کا نام ہے سی لینڈ۔ سی لینڈ میں یہی کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر انہوں نے زبردست ماحول بنایا ہوا ہے اور وہاں پر لوگ جاتے بھی ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو ویزا چاہیے ہوگا، آپ کو امیگریشن سٹیمپ چاہیے ہوگی کہ اس کے اوپر سٹیمپ لگے آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر، اور وہاں پر آپ جائیں گے تو آپ وہاں پر فیس بھی دیں گے،
वहाँ पर पैसे भी देंगे और उनकी अपनी करेंसी भी है और उनका अब ये कहना है कि हम डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, ये आज का पॉडकास्ट सीलैंड के नाम रहा कि किस तरह एक छोटा सा मुल्क है और दुनिया ने अब तक उनको मतलब उस तरह लेवल पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन सीलैंड के लोगों का कहना है कि हमें किसी की तस्लीम करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे और अपने मुल्क में रह रहे। ये एक छोटा सा मुल्क है नाज़रीन, अगर आप उस मुल्क में जाते हैं तो आप पानी से क्रेन के ज़रिए आपको उठाया जाता है, क्योंकि आप वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जा सकते ऊपर। वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, वहाँ पर उन्होंने जिम भी बना रखे और दीगर मज़हबों से मुतालिक बहुत सारी उन्होंने दीगर मज़ाहिब के बहुत सारी उन्होंने किताबें भी वहाँ पर रखी है। वहाँ पर आप स्टडी भी कर सकते हैं और आप जब बेडरूम के अंदर जाते हैं तो आपको पानी का शोर सुनाई देगा, जो बहुत पुरसकून लम्हे होते हैं और इंसान चाहता है कि वहाँ पर जाके जगह ख़रीद सके, लेकिन वो किसी को नहीं दे रहे। वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट जाते हैं और पैसे वगैरह देकर वो वापस आ जाती है। नेक्स्ट प्रोग्राम था अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।